السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر بے بنیاد الزامات اور ان کا علمی جائزہ۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی بار جنت کی بشارت پانا، بیر روما کا وقف عام فرما کر جنتی چشمے کا مالک بننا، غزوہ تبوک کے موقع پر عسرت اور تنگ دستی کے دور میں سب سے زیادہ فیاضی فرما کر لسان نبوت سے داد تحسین حاصل کرنا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر ان کی نظر کردہ رقم کو اچھالتے ہوئے یہ تاریخی جملہ فرمانا، ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان پر کسی عمل کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کا یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آ کر ذو النورین کا خطاب پانا، بیعت رضوان کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دست کریم کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر انہیں شامل بیعت فرمانا، دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک مصحف پر جمع فرما کر ملت اسلامیہ کو بڑے افتراق و انتشار سے محفوظ فرمانا، یہ وہ مناقب جلیلہ اور اوصاف حمیدہ ہیں جن کے لیے صرف حضرت امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا کو چنا گیا ہے۔ ان اوصاف حمیدہ کے تناظر میں کوئی مسلمان ان بیہودہ اور خود ساختہ الزامات کا حضرت عثمان کی ذات میں موجودگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جن کا آپ کی ذات کو مورد ٹھہرایا گیا ہے۔ اس میں بے شمار الزامات تو وہ ہیں جو ان کی حیات طیبہ میں ان کے روبرو کیے گئے، اور ان کے تشفی بخش جوابات خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان اعتراضات کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا، مگر افسوس یہ سلسلہ آپ کی شہادت کے بعد بھی دور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر آج تک پورے زور و شور سے جاری اور ساری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اس طوفان بدتمیزی کا اصل سبب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلام کا بدخواہ ایک سیاسی گروہ پیدا ہو چکا تھا جس کا قائد عبداللہ ابن سبا تھا، جس نے بڑی تیزی کے ساتھ کوفہ، بصرہ، مصر اور بعض دوسرے شہروں میں لوگوں کو اپنا ہم نوا بنایا اور سادہ لوح عوام کو اپنے دامن میں پھنسا کر خلیفہ اسلام سے بدظن کر کے ان کے خلاف ایک محاذ قائم کیا۔ یہ بے بنیاد الزامات اور اتہامات اسی گروہ کے تراشے ہوئے ہیں۔ اس سبائی گروہ کی باقیات اور نسل آج بھی ان خود ساختہ الزامات کو بنیاد بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں، اور آل حق نے ہمیشہ ہر دور میں ان الزامات سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت ثابت کر کے
ان کی پوزیشن کو واضح فرمایا۔ لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان سطور میں چند ایسے الزامات کا مع جوابات کے ذکر کیا جائے جو شہرت کے ساتھ آپ کی ذات پر عائد کیے گئے ہیں۔ اعتراض اول، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں بھاگے تھے۔ جواب، جہاں تک جنگ احد میں فرار کا تعلق ہے تو اس میں حضرت عثمان تنہا نہ تھے، بلکہ اس میں صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد شامل تھی، اور اس کا سبب یہ بنا کہ دشمن نے مسلمانوں پر اس وقت حملہ کیا جب مسلمان بے فکری کے عالم میں مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے۔ یہ حملہ اس قدر غیر متوقع اور ناگہانی تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اسی دوران کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس افواہ سے بہت سے مسلمانوں کے حوصلے جواب دے گئے، انہی میں سے حضرت عثمان بھی تھے، لیکن جب اللہ نے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کہہ کر ان کی معافی کا اعلان کر دیا کہ اللہ کی معافی کے اعلان کے بعد اعتراض کیسا؟ اعتراض دوم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں غیر حاضر تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جنگ بدر میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور اپنی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری میں مصروف تھے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 انعامات سے نوازا۔ انہیں مجاہدین بدر میں شامل فرما کر ان کے لیے اجر و ثواب کا بھی اعلان فرمایا، اور انہیں مال غنیمت میں سے دوسرے مجاہدین کی طرح حصہ بھی عطا فرمایا۔ یہ اعتراض کے بجائے اعزاز کا کام ہے۔ اعتراض سوم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیعت رضوان میں حاضر نہیں تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل مکہ کی طرف اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر ان کا زبردست اعزاز اور اکرام فرمایا۔ ان کے مکہ جانے کے بعد بیعت رضوان کا معاملہ پیش آیا، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیعت رضوان کے خوش بخت لوگوں میں شامل فرمایا۔ اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر اس کو اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی۔ عجیب بات ہے، بیعت رضوان کا انعقاد ہی حضرت عثمان کے قصاص کے لیے ہو رہا ہے، اس کو آپ کی عظمت کی دلیل بنانے کے بجائے بطور اعتراض پیش کیا جا رہا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت حضرت عبداللہ ابن عمر اور ایک صاحب کے درمیان مکالمہ کی صورت میں مذکورہ بالا 3 اعتراض سامنے آئے، جن کا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے اعتراف کرنے پر اس نے خوش ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، جس پر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان اعتراضات کے مذکورہ بالا جوابات دیتے ہوئے فرمایا، اذهب بها الآن، ان جوابات کو بھی اپنے ساتھ لیتا جا۔ اعتراض رابع، آپ نے بلا استحقاق
اور نالائق رشتہ داروں کو امارتیں دیں جو ان امارتوں کے اہل نہ تھے۔ مثلاً عبداللہ ابن عامر ایک نوجوان شخص تھے، اس کو ولی بنا دیا۔ اس اعتراض کا خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عبداللہ ابن عامر عقل، فراست، دینداری اور قابلیت میں خاص طور پر ممتاز ہے، محض جوان ہونا کوئی عیب کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف 17 سال کی عمر میں امیر بنایا تھا۔ گورنروں کے حضل و نصب کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ تقرری اور برخاستگی کا سلسلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں جہاں حضل و نصب کی ضرورت محسوس کی گئی، حضل و نصب کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ کی گورنری سے علیحدہ کیا۔ اسی طرح سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بصرہ کی گورنری سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معزول فرمایا تھا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کمانڈر چیف کی حیثیت سے برخاستگی مشہور اور معروف ہے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض حالات کے تحت بعض جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان کے عہدوں سے الگ کیا، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جن حضرات کو ان کے عہدوں سے الگ کیا ان کے معقول اسباب اور وجوہ تھے، اور جن حضرات کا تقرر فرمایا وہ باصلاحیت لوگ تھے۔ ان میں بعض لوگ تو وہ تھے جو زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد شیخین رضی اللہ عنہم میں کسی عہدے پر فائز رہے تھے۔ مثلاً ولید ابن عقبہ فتح مکہ کے روز مسلمان ہوئے، پھر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کے صدقات کا عامل مقرر فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں عرب الجزیرہ کا عامل بنایا۔ اسی طرح عبداللہ ابن ابی سرح فاتح افریقہ اور عبداللہ ابن عامر فاتح ایران اور خراسان ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مردم شناس نگاہوں نے جن عظیم افراد کا انتخاب فرمایا وہ رشتہ داری کی بنا پر نہیں بلکہ خداداد صلاحیتوں کی بنا پر تھا۔ وہ مستقبل میں قوم کے ہیرو بنے جن کے کارناموں پر اسلام اور اہل اسلام کو ناز ہے۔ اسی دوران کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس افواہ سے بہت سے مسلمان اس کا جواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیا کہ خاندان والوں سے محبت کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ میں اگر ان کو عطیات دیتا ہوں تو بیت المال سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مال سے دیتا ہوں۔ بیت المال سے تو میں اپنے خرچے کے لیے ایک کوڑی بھی نہیں لیتا، اپنے رشتہ داروں کے لیے بلا استحقاق کیسے لے سکتا ہوں، اور اپنے ذاتی مال میں مجھے اختیار ہے جس کو جتنا چاہوں دوں۔ مشکوٰۃ شریف میں صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ جواب: جہاں تک جنگ احد میں فرار کا تعلق ہے تو اس میں حضرت عثمان تنہا نہ تھے بلکہ اس میں
صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد شامل تھی، اور اس کا سبب یہ بنا کہ دشمن نے مسلمانوں پر اس وقت حملہ کیا جب مسلمان بے فکری کے عالم میں مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے۔ یہ حملہ اس قدر غیر متوقع اور ناگہانی تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اعتراض ہفتم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مینا اور عرفات میں نماز قصر ادا کی، اور شیخین کا بھی یہی معمول رہا، مگر حضرت عثمان نے مینا اور عرفات میں اتمام کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے طریقے کے خلاف تھا۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ میرے آل و عیال چونکہ مکہ میں مقیم تھے، لہٰذا میرے لیے مینا اور عرفات میں دوران حج نماز کی قصر جائز نہ تھی۔ اعتراض رابع، آپ نے بلا استحقاق اور نالائق رشتہ داروں کو امارتیں دیں جو ان امارتوں کے اہل نہ تھے۔ مثلاً عبداللہ ابن عامر ایک نوجوان شخص تھے، اس کو ولی بنا دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی واپسی کی وجہ خود بیان فرمائی کہ میں نے حکم ابن ابی عاص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی تھی، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرماتے ہوئے ان کی واپسی کا مجھ سے وعدہ فرمایا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ان کو واپس بلانے کی اجازت دے چکے تھے، لہذا جب آپ کی اجازت سے واپسی ہوئی تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہ ہوئی۔ واضح رہے کہ بعض لوگ طبعی طور پر یہ کمزوری رکھتے ہیں کہ وہ صیغہ راز نہیں رکھ سکتے، راز کی باتوں کو معمولی سمجھتے ہوئے کھلے بندوں بیان کر دیتے ہیں، جس کی بنیاد کسی فساد نیت اور خیانت پر نہیں ہوتی بلکہ سادگی اور بھولے پن پر ہوتی ہے، حالانکہ وہ اس کمزوری کے باوجود مخلص ہوتے ہیں۔ ان کے اخلاص کی قدر کے باوجود ان کو صیغہ راز کی مجالس سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے ذریعے راز فاش نہ ہوں، لیکن ان سے یہ دوری کسی سزا کے طور پر نہیں ہوتی بلکہ انتظامی طور پر ہوتی ہے۔ کیا ہم اپنی خفیہ مجالس سے اپنے مخلصین کو دور نہیں رکھتے؟ بس کچھ ایسی ہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش آئی، اس لیے آپ نے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈر چیف کی حیثیت سے برخاستگی مشہور اور معروف ہے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض حالات کے تحت بعض جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان کے عہدوں سے الگ کیا، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جن حضرات کو ان کے عہدوں سے الگ کیا۔ اعتراض نہم، باغیوں کا ایک وفد جو مصر، کوفہ، بصرہ کے لوگوں پر مشتمل تھا، مدینہ طیبہ میں حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر وغیرہ رضوان اللہ علیہم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضل کا مطالبہ کر رہا تھا۔ جب ان بزرگوں نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر واپس کیا تو بعد میں بصری وفد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے ان کی واپسی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم کو ایک خط ملا ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر مصر کے نام لکھا ہے، جس میں اس سبائی گروہ کی باقیات
اور نسل آج بھی ان خود ساختہ الزامات کو بنیاد بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں، اور آل حق نے ہمیشہ ہر دور میں ان الزامات سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت ثابت کر کے ان کی پوزیشن کو واضح فرمایا۔ لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان سطور میں چند ایسے الزامات کا مع جوابات کے ذکر کیا جائے جو شہرت کے ساتھ آپ کی ذات پر عائد کیے گئے ہیں۔ اس کا جواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیا کہ خاندان والوں سے محبت کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ میں اگر ان کو عطیات دیتا ہوں تو بیت المال سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مال سے دیتا ہوں۔ بیت المال سے تو میں اپنے خرچے کے لیے ایک کوڑی بھی نہیں لیتا، اپنے رشتہ داروں کے لیے بلا استحقاق کیسے لے سکتا ہوں؟ اور اپنے ذاتی مال میں مجھے اختیار ہے جس کو جتنا چاہوں دوں۔ جن میں ان سے کہا گیا کہ تم لوگ مدینہ منورہ جمع ہو کر حضرت عثمان سے معزول ہونے کا مطالبہ کرو۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ صفحہ 175 جلد 7 میں اس خط کے بارے میں حضرت عثمان کے تاثرات ان الفاظ میں تعریر فرماتے ہیں: بخدا میں نے یہ خط نہ لکھوایا، نہ اس کے بارے میں مجھے علم ہے، اور نہ ہی یہ میری انگوٹھی ہے۔ انگوٹھی تو جعلی بھی بنائی جا سکتی ہے۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ میرے آل و عیال چونکہ مکہ میں مقیم تھے، لہٰذا میرے لیے مینا اور عرفات میں دوران حج نماز کی قصر جائز نہ تھی۔